بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ قوم عاد اور قوم سمود دنیا کے اندر دو ایسی طاقتور قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان قوموں کا قد بہت لمبا تھا اور ان کی عمریں 900 سال سے 1000 سال تک ہوتی تھیں۔ یہ نہ تو بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیماری لگتی تھی اور نہ ہی کمزور ہوتے تھے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل ہوا اور وہ کیسے خوفناک عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسلامی تاریخ پہ مبنی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد دوسری بڑی طاقتور قوم تھی اور یہ قوم عاد کے نسل سے ہی تھی۔ اللہ پاک نے قوم عاد پر بھی دردناک عذاب نازل فرمایا تھا جس سے قوم عاد مکمل نیست و نابود ہو گئی۔ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنی سرکشی سے گناہوں میں مبتلا رہی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ سمود عاد کا بھائی تھا جس سے یہ قوم وجود میں آئی۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ اللہ پاک کا اس قوم پر خاص کرم تھا کہ یہ انتہائی طاقتور قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ اتنی بڑی طاقتور قوم جس کے پاس بے شمار نعمتیں تھیں، انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا اور ان کا نام صفحۂ ہستی سے مٹ گیا، اور یہ قوم دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئی اور ان کے گھروں کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے لیے باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہا کرتی تھی اور پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کا چشمہ اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ ان ساری نعمتوں اور طاقتوں کے بل پہ قوم سمود غرور اور تکبر میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور سرکشی میں آ کر یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ ان سے پہلے قوم عاد پر انہی گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ ناظرین، اس طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ قوم سمود ہدایت کی طرف لوٹے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روکا اور بت پرستی کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ پاک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی باہر نکالو جو باہر آتے ہی حملہ ہو اور ایک بچے کو اسی وقت پیدا کرے اور وہ ایسی ہو کہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
ابھی دعا پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک کے حکم سے اس پہاڑ سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی باہر نکل آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اس معجزے کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے، مگر اکثر لوگ کفر و ضلالت پر اڑے رہے۔ انہوں نے کہا، اے سالے، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس بدبخت قوم نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر قائم رہے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے جو معجزے کی صورت میں تم لوگوں کو ملی ہے، لہٰذا اب اسے اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہی چھوڑ دو، یہ تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گی، اور ہاں، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم لوگوں کو گھیر لے گا۔ ناظرین، وہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور چشمے کا سارا پانی پی جاتے، تو قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ اونٹنی سارے چشمے کا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے لیے پینے تک کا پانی نہیں بچتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دن مقرر کیے کہ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور ایک دن قوم والے پانی پئیں گے۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ دن اور رات میں ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس اونٹنی سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا تھا، مگر قوم کے بدبخت لوگوں نے ناشکری کی اور اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ چشمے سے پانی پیتی تھی تو لوگوں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا، اور وہ لوگ اس اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو بھی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ قوم سمود کے ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوقہ تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس صدوقہ نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی 2 بیٹیاں اسے دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان، ایک کا نام مسرہ اور دوسرے کا نام قدار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ اے سالے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کے حضرت صالح علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور رونے لگے۔ اس بدبخت قوم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی اونٹنی کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انتہا کر دی، اور اپنی سرکشی سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود ہی طلب کر لیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تم لوگوں کے پاس اب صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی سرکشی، عیش و عشرت کرنے ہیں کر لو، 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ نازل ہونے والا ہے۔ پھر وہ لوگ ہنسنے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم لوگوں پر مسلط ہو جائے گا۔ پھر بالکل ایسا ہی ہوا جیسا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا۔
تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ سب ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب میں ہم مبتلا کیے جائیں گے۔ پھر چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی اور اس چیخ سے قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں جو لوگ جہاں جہاں موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہوں پہ گرنے لگے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زلزلہ بھیجا جو انہی کے گھروں کو انہی پہ گرا دیا گیا۔ جو لوگ ایمان لا کر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے ان کو اللہ پاک نے اس دردناک عذاب سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، اس طرح اللہ پاک نے نافرمان قوم سمود پر دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا اور صفحۂ ہستی سے ان کا نام ہی مٹا دیا۔ اس قوم کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نشان کے طور پر رکھا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے بچائے جن گناہوں میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔